اپوزیشن کا عید کے بعد حکومت کے خلاف فیصلہ کن مارکے کا اعلان. حکومت کے خلاف ایک بڑی سیاسی تحریک کی تیاریاں. پیپلز پارٹی بھی حکومت کے خلاف تحریک کا حصہ بن سکتی ہے. کیا عید کے بعد سیاسی قربانی ہوگی یا اپوزیشن کا یہ وار بھی خالی جائے گا؟ پوچھیں گے تجزیہ کار اویس توحید سے، دفاعی تجزیہ کار جنرل امجد شعیب سے، تجزیہ کار مبشر زیدی سے اور اینکر پرسن رحمان اظہر سے. And a very warm welcome to the show. حکومت اور اپوزیشن کے درمیان سیاسی جنگ اب پھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہے. کئی محاذ کھل چکے ہیں. سپریم کورٹ الیکشن کمیشن کے بعد اب یہ لڑائی قومی اسمبلی تک پہنچ چکی ہے. اسپیکر ایاز صادق کے خلاف بھی محاذ کھل چکا ہے. عید کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس جنگ کو سڑکوں پر لے آئے گی. اس حوالے سے بہت سے حلقوں کی نگاہیں یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ شاید معاملہ GHQ تک جائے گا، جن کی ریٹائرمنٹ یعنی آرمی چیف کی ریٹائرمنٹ اب صرف 2 ماہ دور ہے. مگر ان حلقوں کا جو چہمگوئیاں کر رہے ہیں یہ بھی خیال ہے کہ اس لڑائی میں اگر کوئی اہم کردار ہوگا تو وہ ادھر سے ہو سکتا ہے. جنرل راحیل شریف کی 6 ستمبر کے خطاب کو بھی بڑی اہمیت دی جا رہی ہے. کچھ نئے سکینڈلز بھی منظر عام پر آنے کی باتیں ہو رہی ہیں. کیا یہ لڑائی اس حد تک جا سکتی ہے کہ اس کا فائدہ اپوزیشن کے بجائے کسی اور کو مل جائے؟ سوال کا جواب جاننے کے لیے آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ شروع کہاں سے ہوا ہے. پیناما لیکس کی تحقیق کا جو ایک مطالبہ تھا وہ سڑکوں تک لے آئے گا اپوزیشن کو. یہ خدشہ پہلے بھی ظاہر کیا گیا تھا اور اب لگ بھی یہی رہا ہے کہ ایسا ہی ہونے جا رہا ہے. مین وائل بہت کچھ بدل گیا. حکومت کو وقت مل گیا. اس وقت میں بہت سارے اور معاملات ہوئے جس کی وجہ سے جو پریشر تھا حکومت کے اوپر بڑی حد تک وہ سے نکل آئے ہیں. حامد میر صاحب کا تبصرہ اس حوالے سے آپ کے سامنے پیش کریں گے. فیصلہ کن جنگ قریب ہے. اصل فیصلہ اسپیکر کو نہیں عدالتوں کا کرنا ہے اور عدالتیں صرف عمران خان کے خلاف نہیں بلکہ وزیر اعظم اور ان کے ساتھیوں کے خلاف بھی کارروائی کریں گی. صاحبان اسرار کا اصرار ہے کہ کچھ ٹھوس شہادتیں دھرتی کا سینہ پھاڑ کر باہر آنے والی ہیں. انکشافات کا ایک طوفان ہوگا جس کی زد میں کئی صاحبان اقتدار کے ساتھ ساتھ اپوزیشن کی کئی شخصیات اور کچھ ریٹائرڈ فوجی افسران کے غیر ملکی اکاؤنٹس بھی آئیں گے. شوکت خانم ہاسپٹل بھی زیر بحث آئے گا. اس لڑائی میں عمران خان اور نواز شریف دونوں لہو لہان ہو کر میدان سے باہر آ جائیں گے. سوچنا یہ ہے کہ ان دونوں کو اس جنگ میں دھکیلا کس نے. جنرل صاحب I'll start with you. یہ کامن بلیف اب ہے جو کہ پہلے PMLN بھی کہتی رہی ہے، تبصرہ نگار بھی کہتے رہے ہیں کہ معاملہ جمہوریت کو ڈی ریل کرنے کا ہے. معاملہ یہ ہے کہ حکومت کو خطرہ ہے. Do you see it like that? بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے حامد میر کا تبصرہ سنایا، اس میں صرف ایک چیز پہ میں کروں اور پھر میں آپ کے بعد دوسری بات پہ آتا ہوں. آپ نے جو پوچھی وہ یہ ہے کہ اس جنگ میں ان کو کس نے دھکیلا. حامد میر کو یہ میرا خیال ہے خود پتہ ہوگا، لیکن ہمیں تو یہی پتہ ہے کہ پاناما کے پیپر جو ہیں وہ باہر سے آئے تھے اور اس کے بعد یہ قصہ کھڑا ہوا سارا. اور حکومت ہمیشہ معاملات کو حل کرنے کی بجائے ان کو اس نیچ تک پہنچا دیتی ہے جہاں لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پہ نکلتے ہیں. اب قادری صاحب کو اگر ان کے 14 بندے مارے تو پہلے تو FIR درج کرانے کے لیے اس کو 76 دن کا دھرنا کرنا پڑا. کیا ضروری تھا یہ؟ اور پھر اب اگر اس کو انصاف نہیں مل رہا تو وہ سڑکوں پہ آ رہا ہے تو کیا اس ملک میں یہی ہوگا کہ جس کے لوگ مارے جائیں وہ اس کو انصاف نہیں ملے گا؟ سر آپ کا کہنا یہ کہ خود اپنے آپ کو دھکیلے حکومت یہ بالکل یہ اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارنے والے خود ہیں کہ آپ جب مسئلہ کسی کا جائز ہے، اس کا اصولی موقف ہے، آپ اس کو ایکسیپٹ کرنے کی بجائے آپ اس کو اور بات چیت ادھر ادھر کی میں الجھا رہے ہیں یا اس کو ڈیلے کر رہے ہیں. اب پاناما کا قصہ بالکل سادہ ہے کہ آپ پرائم منسٹر پہ الزام ہے. اگر آپ وہ کیس پکڑا دیں نیب کو اور نیب وہاں پہ ان کا قانون یہ کہتا ہے نیب کا
کہ جب بھی کسی کی پراپرٹی اور سورس آف انکم میں, اس کے ایسٹس اور سورس آف انکم میں ایسا فرق نظر آئے کہ اس کی سورس آف انکم مشکوک نظر آئے, تو آپ کے اوپر مونس ہوگا کہ آپ اپنی بے گناہی ثابت کریں. اس صورت میں پرائم منسٹر نے لا کے 2 پیپر رکھنے ہیں سامنے کہ جی یہ میرا فلاں وقت کی انکم ٹیکس ریٹرن ہے, یہ پیسہ تھا, یہ انکم تھی, یہ ٹیکس دیا تھا, اور یہی پیسہ میں نے اٹھا کے باہر بھیجا, اور یہ میرا فلاں بینک چینل سے گیا. وہ نہیں کر رہے. اچھا, اب آپ کا سوال, میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں, میری اپنی اسیسمنٹ ہے ذاتی, کہ کچھ نہیں ہوگا, نہ کرپشن کے خلاف کچھ ہوگا. ٹھیک, جو کچھ حامد میر بتا رہے ہیں کہ لو لوہان, وہ یہاں پچھلے بہت سالوں سے یہ روایت ختم ہو چکی ہے. ٹھیک ہے. سو نہ حکومت کو کوئی خطرہ ہے, نہ ہی کسی کی کرپشن کو کوئی خطرہ ہے. یہ سب اسی طرح ہی چلتا رہے گا. یہ 2018 کے الیکشن ہوں گے, اور مجھے توقع یہی ہے کہ یہی لوگ پھر آئیں گے. آپ ان 3 سالوں کا, اگلے 2 سالوں کا کہہ رہے ہیں کہ جی یہ حکومت میں رہیں گے کہ نہیں, مجھے اگلے 7 سال یہی بیٹھے نظر آ رہے ہیں. اوکے, آپ نے نیکسٹ الیکشن پی ایم ایل این کے جتوا دیا ہے اپنے انالیسس سے. اویس توحید صاحب, یہ جو پہلا دھرنا تو نہیں ہے, اس حکومت میں بھی ایک دھرنا پہلے ہو چکا ہے, اس سے پہلے پیپلز پارٹی کی حکومت میں بھی, اور نظر یہ آیا کہ کچھ بھی نہیں ہوا ان دھرنوں کے بعد. تو پھر جنرل صاحب سے آپ متفق کہیں کہ ایک ایکسرسائز ہوگی اینڈ نتھنگ ول کم آؤٹ آف اٹ؟ دیکھیے, میرے خیال میں اس دفعہ جو بنیادی جو سوالات ہیں اور جو مطالبات ہیں وہ دونوں جائز ہیں. اگر طاہر القادری صاحب کے طریقہ کار پہ بحث ہو سکتی ہے, ان کی سردیوں اور گرمیوں کی چھٹیوں میں یہاں پر آنے کا اور کینیڈین شہریت پہ بات ہو سکتی ہے, لیکن اس بات پہ تو وہ جائز مطالبہ ہے کہ جو شہید ہوئے ماڈل ٹاؤن ٹریجڈی میں جو ہوئی ہے ثانیہ, اس کے اب تک انصاف کیوں نہیں ہوا. اب یہ ایک بہت ہی مہنگا قسم کا جواز دیتے ہیں کہ جی ایف آئی آر ہو گئی, پھر اس کے بعد یوں ہو گیا, فلاں پولیس والا ہو گیا. بھائی 2 سال ہو گئے, خدا کا خوف کریں. اور اگر جسٹس کے اندر بھی ڈیلے ہو رہا ہے تو یہ آپ کا مسئلہ ہے نا, آپ حکمران جماعت ہے. دوسری طرف آپ عمران خان صاحب کو دیکھ لیں, 2014 کے دھرنے کے طریقہ کار پہ ساری سیاسی جماعتوں نے اپنا وزن ڈالا تھا نواز شریف صاحب کی جھولی کے اندر, پارلیمنٹ کے اندر ان کو سپورٹ کیا تھا. طریقہ کار پہ ہم نے اور آپ نے بھی بحث کی تھی, لیکن اگر ان کے 4 جو سوالات یہ ہیں جو انہوں نے لاہور کے اندر اپنی تقریر میں کہ 4 سوالوں کا جواب دو, 4 سوالوں کا جواب دو, ورنہ ریونڈ کے لیے تیار ہو, یہی ایک باٹم لائن تھی نا. تو بات یہ کہ وہ 4 سوال بالکل صحیح ہے پاناما لیکس کے بعد, اور یہ صرف عمران خان کے مطالبات نہیں ہیں, یہ پورے حزب اختلاف کی جماعتوں کے مطالبات ہیں. اب آپ 5 مہینے سے ٹال بٹول کر رہے ہیں, اور اس کے بعد آپ نے اب جو پرسوں جو ایپیسوڈ ہوئی ہے اس کے بعد تو آپ نے اخلاقی جواز دے دیا عمران خان صاحب کی تحریک انصاف کو کہ وہ سڑکوں پہ مظاہرہ کریں اور پارلیمنٹ کے اندر بھی آپ کو آ کے شور مچائیں. تو دیکھیں اسپیکر کا دیکھیں پارٹیزن رول, یہ تو یا ساتھی صاحب دونوں ریفرنس جو ہوتے ہیں وہ مسترد کرتے اور کہتے کہ جی آئیے آپ پارلیمنٹ کے اندر, اور ایک ساتھ میں فرمائش بھی کرتے اور مطالبہ بھی کرتے اور ریکویسٹ بھی کرتے عمران خان صاحب کی پارٹی کو کہ جی آپ آئیں, ہم یہ مسترد کرتے ہیں, آپ الیکشن کمیشن جانا ہے, کچھ بھی پارلیمنٹ کے اندر آپ قانون سازی کریں, جو آپ کے مطالبات ہیں, سڑکوں پہ مظاہرہ نہ کریں, پھر تو ایک جواز بھی بنتا. تو اس وقت اپوزیشن کو کیا فائدہ ہوگا یہ دھرنا کرنے سے؟ ان کو اپنی پارٹی سازی پہ توجہ دینی چاہیے, الیکشن کا سوچنا چاہیے. اس تمام ایکسرسائز کا فائدہ کیا نکلے گا؟ یہ فائدہ تو ظاہر ہے نکلے گا یا نہیں, یہ تو بات کی بات ہے. میں آئی ول ایگری ود وہ جنرل صاحب ہیز سیڈ کہ یہ اسٹیٹس کو مینٹین رہے گا, 2018 کے الیکشنز ہو جائیں گے اور یہی لوگ آ جائیں گے. اس میں بنیادی فرق یہ ہے کہ آپ کی عدلیہ جو ہے اس وقت تیار نہیں ہے کسی بھی پولیٹیکل کنٹروورسی کو سننے میں, جو کہ وچ از ان لائک یور پریویس ہسٹری. ورنہ جہاں پہ ہر آپ کی جو سیاسی بحران ہوتا تھا وہ بہرحال سپریم کورٹ میں آ کر کے حل ہو جاتا تھا یا ہائی کورٹ لیول پہ حل ہوتا تھا. اس وقت ہماری عدلیہ نے طے کر لیا ہے کہ جناب ہم اپنے اوپر کیچڑ نہیں آنے دیں گے, بیکاز اگر آپ لافل ایک چیز لے کر کے جائیں گے, ان کو پتہ ہے کہ میلافائڈیز بھی ہیں اس میں, اور اس میں پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کا یہ گیم ہو رہا ہے. تو عدلیہ نے آلریڈی آپ نے دیکھا جیسے جماعت اسلامی کی پہلے پٹیشن واپس کر دی, اس کے بعد تحریک انصاف کی پٹیشن واپس کر دی. سملرلی گورنمنٹ کا جو انکوائری انہوں نے بٹھانے کی درخواست کی تھی وہ بھی واپس کر دی. تو عدلیہ کو بھی پتہ ہے کہ اس وقت کوئی سیریس نہیں ہے ان مسائل کے ریزولوشن میں. All they want is political point scoring, تاکہ 2018 کے الیکشنز آ جائیں تو کسی نہ کسی کو کچھ مائلیج مل جائے اور اس لیول پہ وہ جو ہے الیکشنز لڑ لیں. That is the ایک جملہ میں کروں گا اگر آپ مجھے اجازت دیں
کہ یہ تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ افتخار چودھری صاحب کے زمانے کی سپریم کورٹ نہیں ہے, عدلیہ نہیں ہے, ایک جوڈیشل ایکٹیویزم نہیں ہے, لیکن انہوں نے جو پہلا لا منسٹری نے خط لکھا تھا سپریم کورٹ کے, اس کے بعد انہوں نے آبجیکشن کیا کہ 1956 کا جو آپ اس پہ لاگو کر رہے ہیں وہ ٹوتھلیس ہے, کہ وہ اس قابل نہیں ہے. تو ابھی تک حکومت نے اس کے جواب میں اگر اس کا جواب دے دیا جاتا. رحمان, کیا ہو سکتا ہے عید کے بعد؟ یہ بڑا مشکل سوال میرے سے پوچھ لے. میں نے کہا باقی سب سے آپ نے بڑے آسان سوال پوچھے, میرے سے سب سے مشکل سوال پوچھے. مگر دو چیزیں آپ پی ٹی آئی کی طرح مجھے لگ رہے ہیں. نہیں میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ اگر پیشن گوئی تو نہیں کی جا سکتی. اور سنا کہ ٹرکی آپ جا رہے تو اردوغان کی خبر میں بھی بتا دیجیے گا. ایک چیز میں ضرور کہنا چاہوں گا, میرے سینئرز بیٹھے ہیں, مگر کسی حد تک میں اختلاف اس چیز سے کرتا ہوں کہ کوئی فرق نہیں پڑا. ابھی دیکھیں عمران خان نے جب سے یہ اعلان کیا ہے, آپ حکومت کی بھی ایکٹیویٹی دیکھ رہے ہیں, وزیر اعظم صاحب گوادر جا رہے ہیں, پھر اس کے بعد چترال جا رہے ہیں, پروجیکٹ کا پھر سے اناؤنس ہونے شروع ہو گئے. تو اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیرون ملک بھی جا رہے ہیں, اس سے پہلے بھی بیرون ملک جا چکے ہیں, بعد میں آتا ہوں. مگر اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی فرق نہیں پڑا تو فرق تو ضرور پڑا ہے عمران خان کے باہر نکلنے سے. اب جو باقی جو چیزیں اس میں دو چیزیں, ایک ہے اینڈز ہے اور دوسرا ہے مینز. اینڈ کی جہاں تک بات ہے, کیا پاناما لیکس کی تحقیقات ہونی چاہیے؟ ہاں ہونی چاہیے, اپوزیشن بالکل ٹھیک کہتی ہے. کیا ماڈل ٹاؤن کے لوگوں کو انصاف ملنا چاہیے, بالکل ٹھیک بات ہے. مگر اس کے لیے جو مینز اختیار کیے جا رہے ہیں, میرا خیال ہے وہ اپوزیشن بہت بڑی غلطی کر رہی ہے. وہ اسی وجہ سے ان کو ریزلٹس نہیں مل رہے. کیا ہو رہا ہے کہ 13 اگست کو آپ ریلی رکھ لیتے ہیں جس میں پورا ملک جو ہے وہ ایک طرف یہ بات کر رہا ہے کہ جشن آزادی ہے, آزادی کی خوشی منانی چاہیے. آپ جو ہے وہ فیصل ایونیو پر نواز شریف کے خلاف تقریر کریں. 6 ستمبر کو پورا ملک جو ہے وہ جب اپنی آرمڈ فورسز کو اپریشیٹ کر رہا ہے, اور آپ کراچی میں جلسہ رکھ لیتے ہیں اور جہاں پر آپ بیٹھ کر وہی بات کرتے ہیں. ابھی آنے والے دنوں میں 23-24 ستمبر کو جب یہ رائے بینڈ جائیں گے تب بھی یہی ہوگا. وہاں پر کشمیر کی بات ہو رہی ہوگی, مگر یہاں پر جو ہے وہ نواز شریف کی بات ہو رہی. تو لوگوں کا جو رسپانس ہے وہ بڑا میٹر کرتا ہے. جو مینز امپلوائے کیے جا رہے ہیں, جو طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے ان اینڈز کو حاصل کرنے کے لیے, میرا خیال ہے وہ بڑی حد تک جو ہے وہ غلط ہے, یا اس میں اپوزیشن صحیح طور پر فیصلے نہیں کر پا. صاحب نے کہا کہ اس کا سیاسی پہلو ہے, وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے کہ اس سے کوئی رزلٹ نکلنے آ رہا ہے. وقفہ لیتے ہیں, اس کے بعد عید کے بعد کیا ہوگا انالیسز آپ نے سنا. لیکن جو بار بار کہا جا رہا ہے کہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے, آرمی چیف اگر ریٹائر ہو جاتے ہیں, اور نیپ امپلیمنٹیشن کے حوالے سے پھر 6 سپٹمبر کو انہوں نے بات کی, تو آگے وارن ٹیرر میں کیا ہوگا, کیا اس کا اثر ہوگا سیاسی؟ آفٹر بریک کیپ واچنگ ٹونائٹ فلم. اینڈ ویلکم بیک. جنرل صاحب, آرمی چیف نے دوبارہ نیپ امپلیمنٹیشن کی بات کی, ذکر کیا کہ کچھ ایلیمنٹس ہیں جو کہ غلط فہمی پیدا کر رہے ہیں. دین سوال پھر سب یہ کرتے ہیں, وہ اعلان بھی کر چکے ہیں, مگر پھر جب وہاں پہ بھی جاؤ آپ, جی ایچ کیو کی پریس کانفرنس میں ہمیں تھی, ہر کوئی یہ سوال کرتا ہے کہ ریٹائر ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. دیکھیے, جہاں تک میں جانتا ہوں جنرل راحیل کو, وہ ریٹائرمنٹ اپنی نارمل ریٹائرمنٹ لے گا. ٹھیک, ایک آدمی آن دی بیسس آف پرنسپل اپنا پورا کانڈکٹ چلا رہا ہے, اور اب بالکل ریٹائرمنٹ قریب ہے, اور جو انہوں نے باتیں کی یا جو کچھ کہا, اس سے یہ مطلب ہرگز نہیں لینا چاہیے کہ وہ کوئی کنفرنٹریشن کرنا چاہتے ہیں کسی سے یا کچھ ایسا. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ایک چیف آف آرمی اسٹاف جس کا کانڈکٹ یہ رہا ہے کہ وہ مختلف وقتوں پہ مختلف چیزیں بتاتا تو رہا ہے, اور اس کی غالباً وجہ یہ ہے کہ ایک آپریشن کو اس نے قوم کو ایک بڑی یونیک قسم کی لیڈرشپ مہیا کی, اور اس لیڈرشپ کے تحت اس کو چونکہ خود بہت انوالو رہا, تو اس کو اس کانڈکٹ میں بہت ساری انفارمیشن ہے کہ کہاں ہم کمزور ہیں, کیا چیزیں ہم نہیں کر سکے. پھر ایک انٹیلیجنس کا سیٹ اپ ہے جو اس کو لگاتار انفارمیشن دے رہا ہے. 19,000 سے زیادہ آپ نے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے ہیں. تو ان چیزوں سے ایک انڈیویجول کو جو انفارمیشن ہے کہ کہاں کچھ ہو رہا ہے, کہاں کمی ہے, تو وہ اگر بات یہ کرے تو اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس کے کوئی سیاسی عزائم ہیں, کچھ سویلین سپریمیسی کو چیلنج کیا جا رہا ہے, جبکہ وہ اس نے ثابت کیا کہ اس کے کوئی پولیٹیکل آبجیکٹیوز نہیں ہیں, خاص طور پہ پچھلے دھرنے میں بھی اور لگاتار اتنے سالوں میں. تو اس کو ایک میں سمجھتا ہوں ایک اچھی نصیحت, ایک سمجھ کے کہ بھی آپ کے پاس ایک اچھا ورکر تھا جس نے آپ کو اچھی گائیڈنس دی کہ آپ اپنے معاملات کو ٹھیک کریں, یہ آپ کے لیے پرابلمز ہیں. اس کی بجائے ہم ڈیبیٹ اس پہ شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ سویلین سپریمیسی, اگر سویلین مثال کے طور پہ سپریمیسی ہم قائم کریں
لیکن آپ الیکٹ کر بیٹھے ان لیڈرز کو جن کے پاس شاید وہ ایکسپرٹیز نہ ہو, یا وہ اتنی انفارمیشن نہ ہو, یا ان کے پاس اتنا وقت نہ ہو کہ وہ ان چیزوں کو کھنگال کے دیکھ سکیں, یا وہ دور بیٹھے ہیں تو ان کو سب اچھا کی رپورٹس مل رہی ہوں اور نیچے سے رحیل شریف بتا رہا ہو کہ بھی یہ سب اچھا نہیں ہے, تو آپ کو ادھر توجہ دینی چاہیے, کیونکہ مفاد آپ کا یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 6 سپٹمبر کو گائیڈ لائن دی, ایڈوائز دی ہے. آپ یہ کہہ لیجئے کہ اپنے تجربے کی بنیاد میں انہوں نے چند ایک کمزوریاں بتائیں کہ یہ ہیں. اب اس میں مجھے 2 منٹ اجازت دیجئے, انہوں نے جو 3-4 باتیں کی تھی اس میں ایک تو نیشنل ایکشن پلان کا تھا, یہ خود حکومت مانتی رہی ہے, ہمارے پرائم منسٹر نے کہا کہ اس پہ ساری چیزوں پہ ایکشن نہیں, اور پورا ملک اور پوری سیاسی پارٹیاں آپ کی ساری یہ کہتی ہیں. اگر ہم دوبارہ نیب امپلیمنٹیشن میں ڈیٹیل پہ بات کرنا چاہ رہی ہوں, اور وارنٹیر پہ بھی 2-3 چیزیں, اور دیکھیں کانسٹیٹیوشنل اس کے جو ہے ڈیبیٹ اس پہ بات کر لیں, دین آئی کم بیک ٹو یو اف یو الاؤ می. ویسا سعید صاحب, جو آرمی چیف نے کہا, وہ پہلی دفعہ نہیں کہا, ایس پی آر پہلے بھی یہ خدشات کا اظہار کر چکی ہے, کیا جنرل صاحب کہہ رہے ہیں اس کو آپ گائیڈ لائن کے طور پر دیکھیں یہ, اور وارن ٹیرر کے اوپر بھی ہی از ایبسولوٹلی رائٹ کہ پہلے تو بات چیت ہو رہی تھی, انہوں نے بدلا اس کا رخ, کیا آرمی چیف کے جانے کے بعد اس پہ کوئی فرق پڑے گا؟ دیکھیے میرے خیال میں جنرل صاحب اس پہ زیادہ بہتر روشنی ڈال سکتے ہیں. جہاں تک مجھے ہے کہ ظاہر بات ہے کہ ایک انسٹیٹیوشن ادارے کا ایک وہ ہوتا ہے, جنرل راحیل شریف صاحب نے ظاہر بات ہے کہ ایک امیج بلڈنگ, خاص طور پہ اسامہ بن لادن کی کلنگ کے بعد, اور اس کے بعد پھر میمو گیٹ, اور اس کے بعد کیانی صاحب جس گرداب میں پھنسے ہوئے تھے, اور ادارہ جہاں پہ ایک طرح سے اس کو الزامات کا سامنا تھا جو امریکہ سے اور ویسٹرن کنٹریز کے ساتھ, اس کے بعد جو امیج بلڈنگ ہے اور جو ایک ساکھ کو جو میرے خیال میں جو جلا بخشی ہے, اس میں جنرل راحیل شریف صاحب کا بہت زیادہ کردار ہے. میں سمجھتا ہوں نارتھ وزیرستان کے اندر ہم نے دیکھا کہ پورے 4-5 سال دوران جو ہے یہ بات ہو رہی تھی کہ کیوں نہیں جا رہے, وہاں پہ افغانی نیٹ ورک ہے, وہاں پہ اوگرز ہیں, وہاں پہ ETIM ہے, وہاں پر ہمارے جو دوست ملک ہے چائنا, ان کے جو انسرجنٹس ہیں وہ وہاں پہ بیس بنائے ہوئے ہیں, اور وہیں سے سارا کنٹرول اور کمانڈ ہو رہا ہے کہ جو ملک کے اندر ایک خودکش حملے ہو رہے تھے, دہشت گردی کے حملے ہو رہے تھے, تو ایک تو وہاں پہ صفایا. دیکھیں جنرل راحیل شریف صاحب نے جو 1-2 باتیں کی ہیں, ایک تو یہ کہ انہوں نے کہا ہے کہ ملٹری اہداف ہم نے اچیو کر لی ہیں, ٹھیک, اور وہ اس کا اشارہ مطلب یہ کہ جو ٹرائبل ایریاز ہیں وہاں پہ ان کے جو نیٹ ورکس وغیرہ ہیں وہ صاف ہو گئے ہیں. ظاہری بات ہے کہ اس کے بعد نیشنل ایکشن پلان میں جو انہوں نے بات کی, جس میں جو 20واں نقطہ ہے نیشنل ایکشن پلان کا, جو 20 نکات پر محیط ڈاکومنٹ ہے, وہ ہے کرمنل جسٹس کے حوالے سے, ایک اس کا انہوں نے ذکر کیا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو تینوں کی ذمہ داری ہیں, قانون نافذ کرنے والے اداروں کی, وفاقی حکومت کی, اور صوبائی حکومتوں کی. آرمی چیف کے جانے سے کیا کوئی فرق پڑ سکتا ہے آپریشن پہ؟ جس وقت یہ آرمی چیف آئے تھے اس وقت بات کر رہے تھے, سب نیگوسیشن کر رہے تھے, سو دوسری طرف ڈائریکشن لے کے گئے ہیں, کیا ایک خدشہ ہو سکتا ہے کہ ہم پھر آرمی چیف کی تبدیلی سے پوری ڈائریکشن بدل جائے, جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سول لیڈرشپ ان معاملات میں آگے بڑھ کے فیصلے نہیں کری؟ دیکھیے میرا نہیں خیال کہ کچھ ہوگا. اب سول اور ملٹری میں براڈر لیول پہ کنسنسس ہے کہ اٹس اے لانگ رن وار, اور ہمیں اس کو اسی طرح دیکھنا ہے. وہ بات کسی حد تک جو میرے بھائیوں نے کہی صحیح بھی ہے کہ ظاہر ملٹری نے ٹیکٹیکل لیول پہ اس کو ٹیکل کر لیا, ٹھیک ہے. اٹس ویری ایزی ملیٹریلی, اگر اسٹریٹجیکلی آپ دیکھیں, یو ہولڈ اے ٹیریٹری, ٹھیک ہے, آپ نے وہاں ٹیریٹری وہ کر لی, لیکن جب آپ وہاں سے نکلیں گے تو ظاہر ہے اس کے بعد پروسیس جو شروع ہوگا اس میں ظاہر ہے ملٹری اور سول کو مل کر کے وہاں انشور کرنا ہوگا کہ جیسے سوات وہ از ون ایگزامپل کہ وہاں پر پیس کو آپ نے قائم رکھنا ہے. سوات میں بھی ظاہر ہے ٹروپس آر اسٹل دیئر گارڈنگ, بہت سی آفٹر میتھ میں چیزیں آتی ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ راحیل شریف صاحب کے جانے سے کوئی خاص فرق پڑے گا. یس ہی واز اے ویری گڈ کمانڈر, انہوں نے کیا, اور نہ صرف یہ کیا, ود ان کنٹری کراچی میں جو کچھ ہوا ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے کراچی میں بہرحال جیسے بھی صحیح امن آیا, ٹھیک ہے. اس میں ظاہر ہے شکایات سب کو ہوتی ہیں, لیکن اگین پولیٹیکلی جب آپ آئیں گے نا تو آئی ڈونٹ سی مچ ہیپننگ. بلکہ شیخ رشید صاحب تو ہمیشہ کہتے ہیں, ہم بحیثیت صحافی آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ اس عید پہ قربانی ہو گئی ہے. It's interesting that you are quoting Sheikh Rashid. It's very interesting. وہ ہر دفعہ انہوں نے اتنی دفعہ قربانیاں کرنی ہیں کہ میرے خیال میں جو صحافی ہے وہ کیونکہ فیکٹس کے اوپر بات کرتے ہیں, وہ خواہشات پہ نہیں بات, کوئی قربانی نہیں ہونے جا رہی, نہیں کوئی قربانی ہو بھی نہیں سکتی نا, متحمل نہیں ہو سکتے ہم. اس قربانیاں پہلے ہوتی 60,000 قربانیاں, 5,000 سیکورٹی لیکن میں جب ڈسکس کرتا ہوں
تو اب کرپشن مثال کے طور پہ ایک ریزن بنتا ہے جی کرپشن. اب آپ فورسز میں بھی یہ ایک فیلنگ ہے کہ اگر لوگ باوجود اس کے کہ جانتے ہیں کہ یہ لوگ کرپٹ ہیں یا فلاں آدمی کرپٹ ہے اور اس کو الیکٹ کر کے لے کے آتے ہیں تو پھر لوگ بھگتے ہیں اس کو, ہم کیوں جا کے ایسے بلا وجہ اس کو چھیڑ چھاڑ کریں اس کی. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 20 کروڑ لوگ جو ہیں وہ کیوں دیکھیں آرمی کی طرف. 20 کروڑ لوگ خود اپنا رائٹ کیوں نہیں صحیح استعمال کرتے ہیں, وہ اپنے معاملات کو خود کیوں نہیں درست کرتے. ووٹ کے حوالے سے زیادہ اویئرنیس ہونی چاہیے. بٹ رحمان, آرمی چیف کی ریٹائرمنٹ اس کے بعد کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں پھر آپ کہیں گے کہ آپ سے مشکل سوال کر دیا میں یہ نہیں کہوں گا. آرمی چیف کی جو ریٹائرمنٹ کی بات کی جا رہی ہے, ایک تو یہ کہ حکومت خود چاہ رہی ہے کہ معاملہ آخری مومنٹ تک جائے, آرمی چیف جو ہے وہ خود ان کے فیئرویل ڈنرز شروع ہو جائیں اینڈ دین ہی ریٹائر ایز جس طرح سے بھی صورتحال. حکومت ابھی اس معاملے پر نیا آرمی چیف کون ہوگا, اس کو کس طرح سے لانا ہے, اس پر مکمل آپ دیکھیں وہ خاموشی ہے. یہی فوج تھی جب کیانی صاحب تھے, مگر پوری فوج کا جو بیہیویئر تھا, مورال تھا, وہ بالکل ڈفرینٹ تھا. پھر مشرف صاحب کے بھی دور میں یہی آفیسر سے یہی فوج تھی. انڈیویجول کا بڑا فرق پڑتا ہے. آپ ادارے, کسی بھی ادارے پہ, کہ آپ اپنے چینل پہ دیکھ لیں, کسی اور جگہ پہ بھی دیکھ لیں, کوئی ادارہ ہو جس کا کوئی سربراہ ڈفرینٹ آئے تو اس پہ سربراہ کے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بہت ہی زیادہ فرق پڑ جاتا ہے, مگر کچھ نہ کچھ فرق ضرور پڑتا ہے, کیونکہ ادارے کو چلانے والا ادارے کو ڈائریکشن دیتا ہے, وہ ادارے کی نمائندگی کرتا ہے. تو میرا خیال ہے یہ تو دیکھنا ہوگا کہ اب نیا آرمی چیف کون آتا ہے, کیا وہ پہلے سے بہتر کرتا ہے یا پہلے سے جو ہے وہ کم کام کرتا ہے نیب کے حوالے سے. تو یہ تو اس حوالے سے تو قیاس آ رہی ہے جب تک حکومت نیا آرمی چیف جو ہے وہ اناؤنس نہیں کر دیتی یا یہ نہیں پتا چل جاتا کہ نیا آرمی چیف جب تک وہ کام نہیں کرتے آ کے آئے تھے 2 مہینے تک ہمیں پتہ نہیں چلے گا کیا ان کے جانے سے فرق پڑے گا یا نہیں پڑے گا. تو تبھی ہو سکتا ہے جب فرد کا موازنہ فرد کے ساتھ. لیکن میں اس میں ایک چیز بتاؤں, پرسنالٹیز میں بات چیت کرنے کا, سوچ کا تھوڑا بہت فرق ضرور ہوتا ہے. لیکن یہ کہنا, میں آپ کو کیانی کا بتاتا ہوں کہ جنرل کیانی نے بھی اپنے وقت میں بہت سارے آپریشنز کیے, بلکہ زیادہ آپریشن انہیں کے وقت میں ہوئے. اور یہ بھی ہے کہ آرمی کے اندر اگر آپ جا کے دیکھیں, کیانی کے دور میں بہت کام ہوا ہے. یہ آرمی کو جب اس نے ٹیک اوور کیا, جنرل مشرف کے دور میں ہمارے آرمی آفیسرز کی ریپوٹیشن اور عزت وقار کا معاملہ بڑا مشکل میں پڑا ہوا تھا. ٹھیک, جو ہے یہ کرائم ہے. یہ آپ الیکشنوں پہ نہیں سوچ سکتے, لیکن یہ کورٹس کا کام ہے نا سر. کورٹ شوڈ ادارے جو ہیں خلاف کارروائی کی. ابھی کتنے ایف بی آر اصلاحات کرنی پڑیں, ایف بی آر ہو چکی ہیں. ریفارمز ہوئے بغیر نہیں ہو سکتا. یہ ناسور تو ہے بالکل بالکل, اور ویکیوم کریٹ کرتا ہے, اور اس کے ویکیوم کو موسٹلی انتہا پسند جو ہے عناصر وہ اس کو, اور پچھلی 6 دہائیوں سے اسی کو جواز بنا کے پھر ہر طریقے سے. ٹھیک, جنرل صاحب اینڈ آل آف یو ول کم ٹو دی لاسٹ پارٹ آف آور شو. کراچی کے حوالے سے بہت سارے سوالات اٹھے, حالات بہتر نظر آ رہے ہیں, جس سے ہی کہا مبشر صاحب نے کہ شکایت ہوں گی مگر نظر آ رہے ہیں. 2 جماعتیں کراچی میں, خاص طور پہ متحدہ قومی موومنٹ اینڈ دین پی ٹی آئی صرف کراچی میں ہی نہیں, اوور آل آپ کو یہ جماعتیں کس طرح جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں؟ دیکھیں, پی ٹی آئی نے تو میرا خیال ہے باہر لوگوں کو نکال کے بھگا کے ان کو ایگزاسٹ کر دیا اپنے لوگوں کو. اب وہ میرا خیال ہے کہ تھکے ہوئے ہیں کافی, کیونکہ تو اتنے تھک گئے کہ جلسوں میں بھی کم آ رہے ہیں شاید الیکشن میں تو وہ بھی کچھ ایسا ان کا. تو میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی تو, اور پھر ان کی اپنے جو لیڈرشپ ہے کراچی کی, ان کی اپنے اندر کوآرڈینیشن نہیں ہے, اور میں سمجھتا ہوں وہ تھوڑی وہاں فرکشن بھی شاید ان کے اندر ہے. تو وہ تو مجھے وہاں پہ کراچی میں فیڈ آؤٹ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. رہ گئے باقی ان میں, کنسیڈرنگ کہ ان کو بڑی تعداد میں ووٹ ملے تھے پچھلے الیکشن میں, بالکل ملے بڑی تھے, افسوس کی بات, بالکل ملے تھے. افسوس میں آپ کو بتاؤں نا کہ میں نے اس الیکشن سے پہلے لوگوں سے وہاں کراچی میں پوچھا تو وہ کہہ لگے ہمیں عمران خان سے بہت توقعات نہیں ہے کہ وہ بہت کچھ کر دے گا, لیکن یہ بھی تو ظلم ہے کہ ہم جن لوگوں کو بار بار آزما چکے ہیں انہیں کو ووٹ دیں. تو یہ سوچ وہاں پریویل کرتی تھی, لوگوں نے عمران خان کو ووٹ دیے. ٹھیک, اب اگر وہ دیکھیں کہ عمران خان نے 5 سال جو گزرے ان میں صرف دوڑیں لگاتا رہا وہ کراچی اور اس کے درمیان, تو وہ نیچرلی لوگ تھک گئے. میرا اپنا اندازہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ وہاں پہ اب پچھلی پرفارمنس سے اس کی کم پرفارمنس ہوگی. اچھا, رہ گئے باقی 2. آپ پیپلز پارٹی کی بات کرتے ہیں, ایم کیو ایم ہے.
MQM میں پرابلم تھوڑی بہت آئی ہے اس الطاف حسین صاحب کے اس کام کی وجہ سے, اور آج کے الیکشن میں بھی پتہ لگ رہا ہے کہ جو وہاں پہ ہوا ہے پیپلز پارٹی جیت گئی ہے غالباً, تو یہ ان کو ڈیفیکلٹیز آئیں گی کیونکہ میرے خیال اندر ان کی ڈویژن آ گئی MQM کے, اس کا فائدہ پہنچ جائے گا پیپلز پارٹی کو, پیپلز پارٹی اور کو پہنچے گا. پارٹی جو ہے وہ میرا خیال ہے فائدہ اٹھائے گی. What do you think? ویسے یو نو کراچی ویری ویل, کون سی جماعت آگے جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے, کون سی پیچھے آتے ہوئے؟ دیکھیں میرے خیال میں PTI کا جو دھرنا پالیٹکس میں رہے, اور وہ میرے خیال میں جو انہوں نے ووٹ حاصل کیا تھا, 6 لاکھ سے زیادہ ووٹ حاصل کیے تھے, 8 لاکھ کے قریب, ہاں, تو سیکنڈ لارجسٹ پارٹی تھی 2013 میں, جیسے آپ نے بھی کہا. اس کے بعد یہ دھرنا پالیٹکس میں رہ گئے, تنظیم سازی ہوئی نہیں, پھر لوکل باڈیز الیکشنز میں جو ہے وہ جماعت اسلامی کے ساتھ ہاتھ ملایا, وہ وہاں پہ لبرل پروگریسو ان کا ووٹر تھا, وہ کافی ان سے منحرف ہوا. تو جو کئی لیئرز کے اندر غلطیاں ہوئی ہیں, ویکیوم بالکل ہے. میں سمجھتا ہوں کہ PTI اگر اپنی صفحے صحیح کرے تو کچھ نہ کچھ وہاں پہ اپنی جڑیں مضبوط کر سکتی ہے. دوسری جانب MQM کا ایک ووٹ بینک ہے جس کو ایک دھچکا لگا ہے, یہ جو الطاف حسین کی جو متنازع تقریر تھی اس کے بعد سے. میں سمجھتا ہوں کہ کراچی جب تک صحیح نہیں ہو سکتا جب تک ریاست جس عدسے سے دیکھ رہی ہے, جس پرزم سے دیکھ رہی ہے, وہ صرف ایک لا اینڈ آرڈر کی پرابلم سے دیکھ رہی ہے. کراچی میں سیاسی ایشو ہے, گورننس کا ایشو ہے, اور لا اینڈ آرڈر پرابلم ہے. تو رینجرز کے آپریشن سے کافی بہتری آئی ہے, فوج جو سپرویژن رہی ہے کافی بہتری ہے, لیکن یہ لانگ ٹرم کے اندر پرابلم نہیں ہے. آپ پھر دیکھیے گا کراچی پھر سے بھڑک اٹھے گا اگر اسٹیٹ اس کو میٹروپولیٹن سٹی کی طرح نہیں گورن کرنے دیتا, یا گورننس بڑی اہم بات ہے. اور اس وقت ہمیں میئر نظر آ رہے ہیں کہ وہ جیل میں ہے, جو جماعت مینڈیٹ لے کر آئی ہے اس جماعت میں شدید مشکلات ہیں اس وقت, اور دوسری طرف بھی کوئی نظر نہیں آ رہا. آپ کا کیا خیال ہے؟ پیپلز پارٹی, PTI, جماعت اسلامی کہتی ہے وہ بھی اسٹیک ہولڈر ہیں, کون ہوگا کراچی میں نیکسٹ الیکشن میں؟ دیکھیے نیکسٹ الیکشن میں میرے خیال میں تو اردو اسپیکنگ ووٹ جائے گا MQM کو, اور اس لیے کہ بیکاز میں شاید کراچی میں ہی رہ رہا ہوں تو مجھے اندازہ ہے کلوزلی. اس وقت اگین جو اچھی بات ہے, جس کی شاید کوئی بھی بات کرنا نہیں چاہتا کہ پرابلمز آئیں گی, اچھی بات یہ ہے کہ فوج, بڑی سیاسی جماعتیں, سب نے ایک چیز طے کی ہے کہ MQM کا جو ملیٹنٹ فورس ہے اس کو ختم کرنا ہے. ٹھیک, اٹ واز اے ڈیسیژن بائی دا اسٹیٹ, جس میں ظاہر رینجرز بھی تھے, پھر بعد میں فوج بھی انوالو ہوئی, پیپلز پارٹی کو بھی آن بورڈ لیا گیا, نون لیگ سینٹر میں بھی تھی, اور وہ ہم نے دیکھا جو شہر کے لیے اچھا ہوگا. اور اس سے اچھا موقع نہیں مل سکتا. ہاں, اس سے اچھا تقریر کے بعد جو کراچی کو جانتا ہے, ریاست کو 3 دہائیوں میں ایسا موقع نہیں ملا اگر وہ ڈسکنیکٹ کرتے ہیں. جو نہیں جانتے وہ فاروق ستار کی اتھارٹی کو ایروڈ کرنا چاہیں گے. میں سمجھتا ہوں ان کو کانفیڈنس دینا چاہیے. میں نے پہلی دفعہ کراچی میں دیکھا کہ لوگوں نے کہا, کسی نے کراچی میں دیکھ رہا نا کہ سب نے کہا کہ ہم کنڈیم کرتے ہیں اس سنارے کو. بالکل نہیں, سب نے کیا. The kind of influence that الطاف حسین enjoys there, اب آپ کو اندازہ ہو گیا نا کتنے 2 درجن لوگ نکلے. ایک زمانہ تھا کہ اس کی آواز پہ جو ہے ہر علاقے میں دکانیں بند ہوتی تھی, تو جو چیز ہونی تھی جس کے بارے میں ہر شخص بات کرتا تھا کہ واٹ آفٹر الطاف حسین, MQM کا کیا ہوگا, اور اس وقت یہ ہوتا تھا کہ MQM کئی دھڑوں میں بٹ جائے گی اور خون ریزی شروع ہو جائے گی کراچی میں. بالکل, تو میرے خیال میں اسٹیٹ نے اس چیز کو بچا لیا ہے. ویری بریفلی میں صرف ایک چیز مینشن کرنا چاہتا ہوں کہ کیونکہ کراچی ایک میٹروپولس ہے, کراچی کو وزیرستان کی طرح کا علاقہ نہیں ہے کہ جہاں پر آپ صرف لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول کر کے اور آپ سارے کے سارے جو مسئلے ہیں ان کو حل کر لیں گے. تو کراچی میں آپ لانگ ٹرم سولوشن, شارٹ ٹرم جو مرضی بھی ہے, لانگ ٹرم سولوشن اگر کراچی کا کوئی ہے تو وہ ان پولیٹیکل فورسز کو ہی آگے آنا ہوگا. کیونکہ دیکھیں کراچی کی ڈائنامکس ڈفرینٹ ہیں, فالٹ لائنز آپ کے پاس بہت ساری ہیں. یہ اس طرح سے نہیں جس طرح سے آپ نے گھر خالی کرا لیے, اس طرح سے آپریشن یہاں پہ نہیں کیا جا سکتا. کراچی کے اندر اگر آپ کو چیزیں بدلنی ہیں تو پولیٹیکل فورسز کو آپ کو آگے لانا ہوگا, ان کو انکریج کرنا ہوگا. اب یہاں پر ہو کیا رہا ہے کہ کراچی کے اندر بہت ساری جگہوں پہ کیونکہ ملیٹنٹ ونگز کی بات آتی ہے اور ہر جماعت جو ہے
मिलिटेंट विंग के साथ किसी ना किसी तरह से एसोसिएटेड है, तो उन्हीं पॉलिटिकल फोर्सेस को डिस्करेज करने की कोशिश की जाती है। Right. तो ये नहीं होना चाहिए, पॉलिटिकल फोर्सेस को जरूर इनकरेज करें, क्योंकि अगर इस मसले को आपने लॉन्ग टर्म में हल करना है मिलिटेंसी तो को फिर ये डिस्करेज रास्ता- करें। पॉलिटिकल फोर्सेस बिल्कुल जो हैं वक्त वही समझ- रोल अपना प्ले कर रही हैं, लेकिन पॉलिटिकल फोर्सेस जो हैं उनके अपने इंटरेस्ट जो हैं वो एक दूसरे से जुदा हैं। ठीक। यहाँ प्रॉब्लम आती है क्लैश की, वरना इनको मिलिटेंट विंग्स रखने की जरूरत क्या थी? देखिए आप पॉलिटिकल फोर्सेस देखिए- को मौका तो देना, नहीं, कि वो मौका तो अपना- दे रहे वो हैं ना अपना यार, काम उनको करें। रोका ये तो नहीं किया जा मौका तो सकता किसी कि ने नहीं अगर रोका। एक बुरा है तो फिर ये- सबको जो है नहीं, वो खत्म कर दिया रोका जाए। नहीं हुआ। देखिए बात सुने, वो आपस में रोक रहे हैं। अभी अगर आप देखें 12 मई का वाकया 2007 का कितना पुराना वाकया है, वो पीपल्स पार्टी को अब याद आया। अब ये उनको रेंजर्स ने तो नहीं कहा किसी ने कि इसको पकड़ के अंदर बंद कर लो, अब वो मेयर इलेक्ट हो रहा है और उसको अंदर जेल में डाला हुआ है। वो तो अब ये That's सारी right. उसकी बहस है। नहीं, वो तो मुशर्रफ साहब के साथ 9 साल एमकेएम रही, अब याद आ रही थी एमकेएम का, Yes. वो एक अलग है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ हैं कि और जो ये कह रहे हैं पीपल्स पार्टी का अंदर की fighting अक्सा मुख्तलिफ होना चाहिए, इसको मेट्रोपॉलिटन सिटी की तरह गवर्न करना चाहिए, पॉलिटिकल इशू को एड्रेस करना चाहिए। ये 90 की दिहाई में जो साथ में ये लोग फाटा नहीं करना, बड़ी ठीक है चीज़ है। ना? लोगों को पानी नहीं दे रहे वहाँ पे, साफ पानी नहीं। गवर्नेंस का मसला है ना सर, तो मेट्रोपॉलिटन सिटी की तरह जब तक गवर्न नहीं करेंगे नहीं होगा। मेरे ख्याल में वक्त खत्म हो मेच्योरिटी गया। आ गई है। Right. हम यहाँ भले इख्तलाफ करते रहे, लेकिन कराची में जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, दे आर ट्राइंग टू सेव दैट सिटी, और हमें उनको इनकरेज करना चाहिए, Right. बोथ पॉलिटिकल लेवल पे भी और टेक्टिकल लेवल पे और भी। बहुत सारी बेहतरी हमने बिल्कुल। कराची में देखी। आई एंड ऑन दिस पॉजिटिव नोट, अपने घरवालों का ख्याल रखिएगा। डू गिव मी फीडबैक ऑन माय फेसबुक पेज एंड माय ट्विटर अकाउंट। अल्लाह हाफिज।